السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم۔ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اکرام، آپ سبھی کا ہمارے اس ہفتے واری درس تفسیر قرآن میں استقبال ہے۔ گزشتہ جب ہمارا درس تفسیر ہوا تھا، گزشتہ یا پیوستہ جمعہ، وہاں ہم جو پڑھ رہے تھے کہ اللہ رب العزت ایمان والوں سے وعدہ فرمایا تھا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم۔ ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین کی حکومت، زمین کی بادشاہت، زمین کی سلطنت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچ فرمایا، مسلمانوں میں یہ خلافت ہوئی، مسلمانوں میں خلیفہ ہوئے، پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر جب یہ خلافت کا حق مسلمانوں نے ادا نہیں کیا، پھر اس کے بعد دین میں فسق فجور داخل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرمائے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ اے لوگوں نماز قائم کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرماؤ، اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب یہاں پر دیکھیے، ہم نماز کے بارے میں
گفتگو ہو رہی تھی ہماری، اللہ رب العزت قرآن مجید میں 80 مقامات سے زیادہ جہاں پر نماز کا حکم فرمایا، ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت اتنے مقامات پر نماز اور زکوٰۃ دونوں کو ملا کر حکم فرمایا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو اس کی وجہ، اس کا سبب یہ بتایا گیا کہ نماز بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ اور پھر ہم نماز کی اہمیت کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ نماز ایک بہت ہی اہم رکن ہے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، 2 ابتدائی جو ارکان ہیں، پہلا رکن شہادت اور دوسرا رکن وہ نماز ہے۔ یہ 2 رکن ہر مسلمان سے ملتزم ہے، چاہے امیر ہو کہ غریب ہو، صحت مند ہو کہ بیمار ہو، ہر ایک کو یہ 2 ارکان ادا کرنے ہیں۔ شہادت تو ہر ایک مسلمان پڑھتا ہے، گواہی دیتا ہے، گواہی دے کر ہی وہ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد نماز اہم فریضہ، نماز اہم جیسی عبادت اس کے لیے اب ملتزم ہو جاتی ہے۔ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں کی جاتی ہے۔ اگر آدمی صحت مند نہیں ہے، بیمار ہے، کھڑے رہ کر نماز پڑھنے پر قادر نہیں ہے، تو اس کو بیٹھ کر نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو اس کو لیٹ کر پڑھنے کا حکم ہے۔ اگر لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، آپ دیکھیے نماز، اللہ رب العزت ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دے رہا ہے۔ وہ خالق کائنات ہے، وہ ہم سب کا پروردگار ہے۔ نماز کیا ہے؟ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے، جب تکبیر باندھتا ہے، جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، تو سورہ فاتحہ حدیث شریف کی روشنی میں سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان تقسیم کر دی گئی ہے۔ تو گویا نماز پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے، اور ہم بندوں سے بار بار مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ تم نماز قائم کرو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندوں کے اندر بھی یہ شوق ہونا چاہیے، یہ اشتیاق ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ہمارے اندر وہ شوق اور وہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے نماز اس شوق سے ادا کرے، نماز اس اشتیاق سے ادا کرے، گویا کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہماری گفتگو کا وقت شروع ہو گیا ہے، کہ جب بھی نماز کا وقت آ جائے تو ہر کام کو چھوڑ دے اور نماز کی طرف متوجہ ہو جائے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ اور یہاں پر علماء کرام نماز کی اہمیت جب بتاتے ہوئے نماز کے لیے ایک خاص، ایک بہت ہی نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ نماز ایک ایسا رکن ہے جس میں تمام ارکان اس میں داخل ہے۔ دیکھیے نماز جب ہم پڑھتے ہیں، نماز میں کلمہ شہادت ہم بار بار اس کا تکرار کرتے ہیں، بار بار اس کا ورد کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تشہد بھی پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو نماز میں رکن شہادت داخل ہے، اور نماز میں زکوٰۃ بھی داخل ہے۔ کیونکہ زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ ایک عمل کا ایک پارٹ ہے، اور عمل کام کرنا یہ ایک وقت کو چاہتا ہے، اور نماز بھی کیا ہے؟ وقت ہے۔ نماز ادا کرنا یہ ایک وقت، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اور اسی طرح نماز میں رکن صوم، روزہ جیسا اہم عبادت، اہم رکن، وہ بھی اس میں داخل ہے، کہ جس طرح روزے کی حالت میں بندہ کھانے پینے سے باز رہتا ہے، اسی طرح نماز کی حالت میں بھی بندہ جو ہے کھانا پینا اس کے لیے حلال نہیں ہے، وہ نماز کی حالت میں نہیں کھا سکتا، نہ کھا سکتا ہے اور نہ پی سکتا ہے۔ اور اسی طرح نماز میں حج جیسی اہم رکن بھی اس میں شامل ہیں، کیونکہ ہم نماز میں کیا کرتے ہیں؟ ہم خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو نماز ایک ایسی جامع عبادت ہے جس میں تمام ارکان اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اب یہاں پر دیکھیے نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ خود اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو رہی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نماز قائم کرنے کے بعد، زکوٰۃ کا حکم ادا کرنے کے بعد، پھر سے
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم فرما رہے ہیں۔ تو اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ اللہ رب العزت اجمالی طور پر نماز قائم کرنے کا حکم فرما دیے ہے۔ تو ہم جب نماز پڑھیں گے تو نماز کس طرح ادا کرنا، نماز کی کتنی رکعتیں ہوتی ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، وہ سب کچھ ہمیں سیکھنا ہے۔ تو اس معاملے میں ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کس طرح پڑھی ہے، جیسا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز اسی طرح ادا کرو، اسی طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے حضور کی نماز کو دیکھا، حضور کس طرح نماز پڑھتے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود صحابہ کو تعلیم دی نماز کس طرح پڑھتے تھے پریکٹیکلی طور پر۔ پھر صحابہ سے جو ہے یہ ہمیں تابعین تک یہ بات پہنچی، پھر تابعین سے تبع تابعین تک پہنچی، پھر اس کے بعد بزرگان دین سے یہ سلسلہ چلتے چلتے ہمیں یہاں تک پہنچا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کس طرح ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کتنے رکعت ادا کرتے تھے، نماز ظہر میں کتنے رکعت ادا کرتے تھے، نماز عصر کس طرح پڑھتے تھے اور کون سے اوقات میں پڑھتے تھے، یہ تمام تعلیمات، یہ تمام اوقات، یہ تمام آداب ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے ذریعے سے اور تابعین کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے۔ تو اس معاملے میں ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بجا لانی چاہیے۔ تو اللہ ارشاد فرما رہے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ بندو، جب تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو یہ اطاعت رسول یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نازل ہونے کا سبب بن جائے گی۔ اطاعت رسول سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، تم پر رحم کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ہم پڑھے تھے، وہاں پر ارشاد ہوا تھا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر تم جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ تو دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے میں کتنا فائدہ ہے، کتنے فوائد ہے۔ ایک تو جو ہے بندہ آپ کی اطاعت سے ہدایت یافتہ بھی بن جاتا ہے، اور جب بندہ آپ کی جب اطاعت کرے گا تو اس پر جو ہے رحم و کرم کی بارش بھی ہو جاتی ہے۔ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، اور لوگوں لا تحسبن الذین، تم خیال نہ کرو ان لوگوں کو جو کفر کیے، جو ایمان نہیں لائے، جو کافر ہے، ان لوگوں کو تم یہ خیال نہ کرو، یہ گمان نہ کرو کہ یہ جو ہے زمین میں عاجز کرنے والے ہیں، معجزین فی الارض، یہ زمین میں غالب ہونے والے ہیں۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، جبکہ ان کا ٹھکانہ تو دوزخ ہے، اور یہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور جو ہے اس کے بعد جو ہے کفار مشرکین کی زیادتی، ظلم زیادتی ان کا بہت زیادہ بڑھتا جا رہا تھا۔ تو یہ دیکھ کر جو ہے کچھ مسلمانوں کو یہ خیال ہوا کہ کافر جو ہے، کافر مشرکین یہ ہم پر جو ہے غالب آ رہے ہیں، یہ زمین پر ان کا طاقت، ان کا پاور بہت زیادہ چل رہا ہے۔ اس کو دیکھ کر مسلمانوں میں یہ خیال آیا، ان کے اندر یہ خوف ہوا کہ کہیں وہ جو ہے ہم پر غالب آ جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر فرما رہے ہیں ان کے اس خیالات کو جو ہے دور فرما رہے ہیں، لا تحسبن الذین کفروا معجزین، تم کافر لوگوں کو یہ نہ سمجھو کہ وہ جو ہے تم پر غالب آ جائیں گے، وہ زمین میں پوری زمین پر پورا کنٹرول کر لیں گے، ان کا پاور چلے گا، اس بات کا بالکل بالکل خیال نہ کرو۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ڈھیل رکھ دیے ہے، تھوڑے دن تک وہ اپنا پاور چلائیں گے، پھر جو ہے اللہ تعالیٰ ان پر اسی طرح عذاب نازل فرمائیں گے، اسی طرح ان کی گرفت فرمائیں گے جس طرح اس سے پہلے جو قومیں آئی تھی، جو کفار مشرکین کا جو غلبہ چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ ہر قوم کو کچھ حد تک مہلت دیے ہیں، کچھ حد تک ڈھیل دیے ہیں، پھر جب ان کا جب وقت آ گیا تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے پکڑ آ گئی، اللہ تعالیٰ کی گرفت آ گئی۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ تو دوزخ ہے، نار ہے، جہنم ہے، ان کا حقیقی ٹھکانہ وہی ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے ایمان والوں کا اس سے پہلے جب ذکر ہوا تھا، وہاں پر ایمان والوں کا ٹھکانہ کیا ہوگا وہ نہیں فرمایا گیا،
بلکہ صرف یہ فرمایا گیا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ تم جو ہے حضور پاک صلی اللہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہو تو تم پر رحم کیا جائے گا، صرف رحم کیا جائے گا فرمایا۔ اور ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا، جیسے جنت ہے، جنت کے باغات میں وہ جائیں گے، یہ نہیں فرمایا گیا، صرف رحم کا ذکر کیا گیا۔ تو رحم کا ذکر کرنے میں یہ اشارہ ہے کہ جس بندوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحم ہوتا ہے تو ضرور ضرور وہ جنت میں جانے کے مستحق ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایسا نہیں ہوگا کہ جس پر اللہ کا رحم بھی برسے اور وہ جنت میں نہ جائے، ایسی بات ہو ہی نہیں سکتی کہ جس پر اللہ تعالیٰ کا رحم ہو، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنا خاص رحم فرما دے تو وہ ضرور ضرور جنت میں جائے گا، جنت کی نعمتوں سے جو ہے لطف اندوز ہوتا رہے گا۔ اللہ رب العزت نے والدین کے حق میں اولاد کے لیے جو دعا کی جو تعلیم دی ہے وہ بہترین دعا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا کہ تم جو ہے اپنے ماں باپ کے حق میں یہ دعا کرتے رہو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا کہ اے میرے پروردگار میرے ماں باپ پر رحم و کرم کا معاملہ فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے میری تربیت فرمائی ہے۔ تو یہ دعا بہت ہی بہترین دعا ہے والدین کے لیے، چاہے والدین باحیات ہو یا جو ہے وہ ان کا انتقال ہو گیا ہو، ہر حالت میں یہ دعا آپ پڑھتے رہے والدین کے حق میں تو اللہ تعالیٰ والدین پر جو ہے رحم و کرم کی بارش نازل فرماتے رہے گا۔ لعلکم ترحمون بئس المصیر یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم۔ اب یہاں پر ایک نیا رکوع شروع ہو رہا ہے، اس رکوع میں جو ہے اللہ رب العزت مزید کچھ پردے کے کچھ احکامات ہیں وہ احکامات بیان فرما رہے ہیں۔ یہ سورہ نور چل رہا ہے ہمارا، سورہ نور میں ابتدا میں جو ہے کچھ اجازت لینے کے، گھروں میں داخل ہونے سے پہلے جو اجازت لینے کے جو احکام تھے وہ احکام ذکر کیے گئے تھے، پھر اس کے بعد اور ایسی گھروں سے متعلق وہ تو اجنبی لوگوں کے لیے وہ احکام تھے کہ باہر سے کوئی اجنبی آدمی آ جائے تو وہ لوگوں کے گھروں میں ایسی بلا اجازت داخل نہیں ہو سکتا، اس کو اجازت لینا پڑے گا، اجازت لے کے وہ گھر میں داخل ہو سکتا ہے۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے یہ گھر کے اندرونی نظام کے لیے ہے کہ جب گھر کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ایک گھر میں جیسے جوائنٹ فیملی ہوتی ہے تو ان کے لیے اجازت لینے کے کیا کیا چیزیں ہیں، کیا حکام ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات۔ اب دیکھیے جو نابالغ جو لڑکے ہیں، ایک تو بالغین کا بڑے لوگوں کو اجازت لینے کا وہ احکام گزر چکے ہیں، اب جو نابالغ لڑکے ہیں اور اسی طرح جو غلام ہیں، جو باندیاں ہیں، جو نوکر چاکر جو ہے خادمین ہیں، ان کو اجازت لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے۔ اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو نابالغ لڑکے ہیں اور اسی طرح جو نوکر چاکر ہے، جو خادمین ہیں، ان کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ گھر میں داخل ہو تو بغیر اجازت کے وہ گھر میں داخل ہو سکتے ہیں، پر 3 مواقع ایسے ہیں کہ وہ 3 مواقع میں ان کو بھی جو ہے اجازت لینا ضروری ہے۔ وہ 3 مواقع کیا ہے؟ من قبل صلاۃ الفجر یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم کہ تم میں سے تمہارے ہاتھ جس کے مالک ہے یعنی تمہارے نوکر چاکر، تمہارے خادمین، ان کو چاہیے کہ وہ تم پر آنے سے پہلے اجازت لے لے۔ لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم، اور جو بچے جو سن بلوغیت تک نہیں پہنچے، جو ابھی بالغ نہیں ہوئے، چھوٹے بچے ہی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ تم سے اجازت لے لے 3 اوقات میں، یہ 3 مرتبہ۔ وہ 3 اوقات کیا ہے؟ من قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر سے پہلے اجازت لے لے۔ نماز فجر سے پہلے کا جو وقت ہے وہ وقت چونکہ عمومی طور پر جو ہے اس وقت میں لوگ سوتے ہیں، جب آدمی جب سوئے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنا جو اوپر کا جو لباس ہے وہ اتار دے گا، اور سو اندرین جو لباس ہے صرف اس کے جسم پر وہی رہے گا، یعنی جتنا سطر چھپانا ضروری ہے وہ اپنے جسم پر رکھ کر وہ سو جائے گا۔ اور جب سونے کی حالت میں آدمی غفلت میں رہتا ہے، کبھی جو ہے اس کے جسم سے جو ہے کپڑا ہٹ جاتا ہے، تو ایسے وقت میں جو ہے بچوں کو بھی، نوکر چاکروں کو بھی جو ہے بغیر اجازت لیے ان کے گھر میں یا پھر ان کے کمرے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔
من قبل صلاۃ الفجر، ایک تو نماز فجر سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور دوسرا وقت جب قیلولہ کرتے ہیں، جب دوپہر کے وقت میں عربوں کی عادت ہے، ابھی بھی عرب جو ہے قیلولہ کرتے ہیں نماز ظہر کے وقت، اس وقت بھی جو ہے جب لوگ کیا کرتے ہیں خیلولہ کے لیے جب جاتے ہیں تو اپنے جو اوپر کا جو لباس ہے جیسا خمیز وغیرہ ہے اس کو نکال دیتے ہیں، اس وقت بھی جو ہے بچوں کو اور نوکر چاکروں کو بھی جو ہے بغیر اجازت کے داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء، اور تیسرا جو وقت ہے وہ ہے نماز عشاء کے بعد۔ اب نماز عشاء کے بعد جو ہے سونے کا ہی وقت ہے، اس کے بعد بھی جو ہے بچے بھی جو ہے اپنے ماں باپ پر جو ہے بغیر اجازت کے کمرے میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ ثلاث عورات لکم، تو یہ تین اوقات ایسے ہیں جو ستر پوشی کے ہیں، لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، اور یہ تین اوقات کے علاوہ، اس کے علاوہ تم پر اور ان پر جو ہے کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ بغیر اجازت کے داخل ہو سکتے ہیں۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، کیونکہ یہ تو بچے ہیں، اب بچوں کو بھی جو ہے بڑوں کی طرح اگر ہر وقت آنے میں جب اجازت ان کو لینی جائے تو یہ ایک حرج کا باعث بن جاتی ہے، اس میں حرج ہے، دشواری ہو جاتی ہے، تو اس لیے جو ہے اسلام اس دشواری کو نکال دیا، صرف ان کے لیے صرف 3 وقت میں ان کو اجازت لینے کی ان کو اجازت لینے کا حکم دے دیا ہے۔ یہ 3 اوقات کے علاوہ وہ آ سکتے ہیں، جا سکتے کبھی بھی، اور اجازت ان کو دینے کی وجہ کیا ہے؟ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، کیونکہ بچے جو ہے بار بار ان کا آنا جانا رہتا ہے گھر میں، وہ بار بار باہر جاتے ہیں پھر اندر آتے ہیں، باہر جاتے ہیں اندر آتے ہیں، اسی طرح کمرے میں جو ہے اپنی ماں کے پاس، اپنے والد کے پاس جو ہے اس طرح وہ آنا جانا ان کا مسلسل چلتے رہتا ہے۔ اسی طرح نوکر چاکر بھی جو ہوتے ہیں نا وہ بھی جو ہے بار بار آتے ہیں، غلام باندی وہ بھی ان کا بار بار آنا جانا ہوتا ہے، کہ جتنی مرتبہ جب وہ داخل ہوں گے اگر ان کے لیے اجازت لینا ہوگا تو یہ ایک دشواری کا باعث ہو جائے گا، تو اس لیے صرف 3 اوقات میں ان کو اجازت لینا ہے، 3 اوقات کے علاوہ وہ بغیر اجازت کے داخل ہو سکتے ہیں۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، اور اجازت دینے کی وجہ کیا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ کہ ان کا بار بار جو ہے داخل ہونا ہے۔ اسی طرح دیکھیے بلی کا جو جھوٹا ہوتا ہے وہ مکروہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہر وہ جانور کا جھوٹا حرام ہے جس کا گوشت کھانا حرام ہے، جیسے کتا ہے، کتے کا جانور کھانا حرام ہے، اسی طرح بلی کا جانور کھانا بھی، بلی کا گوشت کھانا بھی کیا ہے؟ حرام ہے، پر بلی کا جھوٹا مکروہ قرار دیا گیا ہے اور کتے کا جھوٹا حرام قرار دیا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وجہ اس میں یہ ہے کہ بلی جو ہے گھروں میں بار بار داخل ہوتی رہتی ہے، وہ طوافون میں سے ہے بلی، بار بار اس گھر میں داخل ہوتے رہتی ہے، اور جب بار بار جب گھروں میں داخل ہوں گی تو وہ برتن میں منہ ڈال دے گی، پانی میں منہ ڈال دے گی، اگر اس کا جھوٹا اگر حرام قرار دے دیا جائے گا تو دشواری ہو سکتی ہے، اس لیے جو ہے بلی چونکہ جانور حرام ہے اور اس کا گوشت کھانا بھی حرام ہے، پر وہ بار بار گھر میں داخل ہوتے رہتی ہے، اس وجہ سے اس کے جھوٹے کو حرام نہیں دیا گیا بلکہ مکروہ قرار دیا گیا۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، اب یہاں یہ جو آیت کریمہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کے نابالغ بچوں کو اور نوکر چاکروں کو یہ 3 اوقات میں اجازت لینے کی جو آیت کریمہ نازل ہوئی، اس کا شان نزول مفسرین اکرام بیان فرماتے ہیں، اور امام زمخشری بھی اپنی کتاب، اپنی تفسیر کشاف میں لکھتے ہیں کہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصار میں سے ایک لڑکے کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا تاکہ ان کو بلا لائے، ان سے کوئی مشورہ لینا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایک معاملہ تھا، وہ معاملے کے بارے میں مشورہ لینا تھا، اس مشورے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے ایک لڑکے کو بھیج کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا۔ جب وہ لڑکا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر جاتا ہے، گھر کے دروازے پر دستک دیتا ہے تو وہ آواز نہیں دیتے اندر سے، وہ آرام فرما رہے تھے، وہ خیل اللہ فرما رہے تھے، تو پھر وہ لڑکا جو ہے تھوڑی دیر رک جاتا ہے، پھر واپس جو ہے جا کے جو ہے دستک دیتا ہے، آواز نہیں آتی ہے، تو اب وہ لڑکا کیا کرتا ہے؟ وہ باہر آتا ہے، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور دعا مانگتا ہے، اے پروردگار تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیدار فرما دے۔
تو پھر اس کے بعد پھر وہ واپس گھر میں جب چلے جاتا، اجازت نہیں ملتی تو وہ اندر ویسے ہی چلے جاتا ہے لڑکا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیل اللہ فرما رہے تھے، اور وہ لڑکا جا کر ان کو بیدار کر دیتا ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہو جاتے ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جسم سے جو ہے کچھ پردہ کپڑا جو ہے کچھ ہٹ جاتا ہے، کہ آپ کو یہ بات ناپسند محسوس ہوتی ہے کہ وہ بچہ آپ کے جسم کو دیکھ لیا۔ جب وہ آپ اٹھ جاتے ہیں، اٹھ کر پھر جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ تمنا آتی ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اوقات، کچھ اوقات جو ہے بچوں کے لیے بھی مقرر کر دیتے کہ وہ بچے بھی جو ہے ان اوقات میں جب داخل ہوں گے تو اجازت کے بغیر نہ داخل ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ آپ کے زبان سے یہ کلمات نکلتے ہیں، آپ کی یہ خواہش ہو جاتی ہے، آپ اپنی خواہش کو ظاہر فرما دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پھر وہ بچے کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہی آیت کریمہ نازل ہو رہی ہے۔ اب یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ آیتوں میں سے ایک آیت ہے کہ جو آیت کریمہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے رائے کے مطابق نازل ہوئی ہے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کو یہ کہا جاتا ہے کان رأیہ موافقا بالوحی والکتاب، کہ ان کی رائے، ان کا اوپینین اللہ کی وحی اور اللہ کی کتاب کے مطابقت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبیا، اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ اوپن رہتا، اگر میرے بعد کوئی نبی آنے والے ہوتے تو ضرور عمر بن خطاب نبی ہوتے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر وہ اوصاف دیکھے، وہ اوصاف ملاحظہ فرمائے جو انبیاء کرام علیہ السلام کے اندر ہوتے پائے جاتے ہیں۔ اور آپ کی رائے کئی مرتبہ، ایک مرتبہ نہیں، صرف یہ آیت کے بارے میں نہیں بلکہ اور کئی ایسی آیتیں ہیں کہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے بالکل مطابق اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل فرماتا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ تھی۔ اب اس میں اللہ رب العزت یہ احکام نازل فرمائے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کذالک یبین اللہ، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں تمہارے لیے نشانیاں، واضح واضح بیان، واضح واضح نشانیاں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ رب العزت جاننے والے ہیں اور حکیم ہیں، حکمت والے ہیں۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا، یہ اللہ تعالیٰ جو احکام نازل فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور اس میں جو ہے حکمتیں ہیں۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب بچے جب بالغ ہو جائے تو بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی جو ہے تم پر داخل ہونے سے پہلے اجازت لے لے، جیسا کہ ان سے پہلے ان کے بڑے جیسا اجازت لیتے ہیں، اسی طرح بچوں کو بھی اب جب وہ بالغ ہو جاتے ہیں تو ان کو اجازت لیے بغیر گھروں میں داخل ہونے کی یا بڑوں پر داخل ہونے کی ان کو اجازت نہیں ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے، اور بہت سے لوگ اس میں سستی کاہلی کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو یہ بچہ ہی ہے، جبکہ بچہ بالغ ہو رہا ہے۔ بچہ جب بالغ ہوتا ہے تو اس کے لیے جو احکام نابالغ کے لیے جو احکام تھے، اب وہ بالغ ہونے کے لیے وہ احکام اس پر ضروری عائد ہو جاتے ہیں۔ اب بچہ بالغ کب ہو، اس کی کیا نشانی ہے، اس کے بارے میں مفسرین اکرام، علماء اکرام کا معتبر قول یہ ہے کہ بچہ ہو تو اس کے اندر وہ بلوغیت کے آثار پائے جانے چاہیے۔ بچے کے آثار کیا ہے کہ اس کو احتلام آ جائے تو وہ سمجھا جائے گا کہ وہ بالغ ہو گیا، اور اسی طرح لڑکی ہے تو اس کی نشانی کیا ہے کہ اس کو جو ہے ماہواری جیسا حیض آتا ہے وہ آ جائے تو وہ بالغ سمجھی جائے گی۔ اگر یہ نشانیاں اگر نہ آئے بچوں میں، ظاہر سی بات ہے کبھی بچوں میں یہ نشانیاں جلدی نہیں پائے جاتے، تو کوئی ایسی عمر کیا ہے کہ جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بچہ بالغ ہو جائے، تو وہ عمر جو مقرر کی گئی ہے وہ ہے 15 سال۔ 15 سال کی عمر سے پہلے اگر بچے کے اندر بالغ ہونے کے آثار اگر آ جائے تو وہ بالغ ہو جائے گا۔ اگر 15 سال کی عمر تک پہنچ گیا اور اس کے پاس سے کوئی آثار نمودار نہیں ہوئے ہیں
تو وہ شریعت میں وہ بالغ سمجھا جائے گا۔ اب وہ امامت کر سکتا ہے، وہ نماز پڑھا سکتا ہے۔ اب جیسے مسائل ہوتے ہیں ماہ رمضان میں، حافظ بچہ حافظ تو بن گیا، ابھی بالغ نہیں ہوا ہے، لوگ جو ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے جو ہے وہ کرتے ہیں، اوائڈ کرتے ہیں۔ اگر بچہ جب 15 سال کا ہو گیا تو آپ اس کے پیچھے فرض نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، نفل نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، سنت نماز بھی اس کے پیچھے آپ ادا کر سکتے ہیں۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلْمَ، اور جب بچے جب بالغ ہو جائے تم میں سے، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ اجازت لے لے۔ آج کے زمانے میں جو ہے یہی لاپرواہی کر رہے ہیں ماں باپ یہ سمجھ کر لاپرواہی کر رہے ہیں کہ ابھی وہ بچے ہیں۔ آپ کو پتا نہیں کہ ابھی بچے ہی جو ہے کیسے بڑے بڑے کام کر دے رہے ہیں، بچوں سے ہی گناہ ہو جا رہے ہیں۔ آج زمانے میں دیکھیے ہمارے حیدرآباد میں جو ہے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے بڑے بڑے کارنامے کر دے رہے ہیں، اور اس کا ریزن کیا ہے کہ ماں باپ کی جو ہے لاپرواہی ہو رہی ہے۔ ماں باپ لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے، خصوصاً یہ معاملات میں، یہ پردے کے احکام میں۔ جب وہ بالغ ہو جائے تو ان کا بستر الگ کر دے، لڑکے اور لڑکیوں کی بستر کو الگ کر دے۔ اگر نہیں کریں گے، اگر آپ سمجھیں گے کہ بچہ ہے تو پھر آپ کو جو ہے اس پر ندامت کرنا پڑے گا، آپ کو اس پر پچھتاوا ہونا پڑے گا۔ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ، تو اسی طرح اللہ رب العزت تمہارے لیے واضح کر کے بیان فرماتے ہیں نشانیاں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے بھی ہے اور حکمت والے ہیں۔ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا، اور وہ عورتیں جو بہت ہی بوڑھی ہو گئی ہے، بہت ہی ضعیف کمزور بوڑھی عورت ہو گئی ہے، ایک عمر تک پہنچ گئی ہے، ایسی عورتوں کے لیے جو ہے ایسی عورتیں جو بہت ہی بوڑھی ہو گئی ہے، اب ان کے اندر جو ہے کسی سے نکاح کرنے کی رغبت نہیں ہے، خواہش نہیں ہے، تو ایسی عورتوں کے لیے یہ حکم ہے کہ ان پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنا اوپر کا کپڑا جو ہے نکال دے، محرم کے سامنے بھی اور غیر محرم کے سامنے بھی۔ یضعن ثیابہن، جیسے عورتوں کو حکم ہے کہ وہ جو ہے اپنی زینت کو نہ بتائے، صرف اپنے شوہر کے سامنے اور اپنے محرم کے سامنے، نامحرم کے سامنے جو ہے عورت اپنی زینت کو نہیں بتانی چاہیے۔ تو اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی ایسی بوڑھی عورت ہے، عمر میں بہت زیادہ پہنچ گئی ہے، اب اس کے اندر جو ہے نکاح کرنے کی وہ خواہش، وہ رغبت نہیں ہے، تو ایسی عورت کے لیے چاہیے، ایسی عورت کے لیے کوئی دشواری کی بات نہیں، حرج نہیں ہے کہ وہ اپنی سر پہ سے وہ دوپٹہ یا اوڑھنی جو ہے نکال سکتی ہے۔ اگر اس میں، اگر وہ نکالنے میں اگر زینت اس کے لیے وہ ہو، زینت کرنا مقصود ہو، تو تب وہ نہ نکالے۔ اگر ایسی ہی نکال سکتی ہے تو اس کے لیے اجازت ہے، نکال سکتی ہے۔ غیر متبرجات بزینہ، بغیر اپنی زینت کو ظاہر کرتے ہوئے اگر ایسا کرتی ہے تو کر سکتی ہے، اگر ایسا کرنے میں زینت دکھانا مقصود ہے تب پھر اس کو بھی اجازت نہیں ہے۔ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، ہاں اگر پاک دامن اختیار کرتی ہے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے، یعنی بوڑھی عورت بھی اگر اپنے سر پر جو ہے دوپٹہ باندھ کر رہتی ہے، اوڑھنی ڈال کر رہتی ہے، تو یہ ان کے حق میں بہت بہت بہتر ہوگا۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالی سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ لیس علی الاعمی حرج، وقت کم ہے پر یہ ایک آیت طویل ہے، انشاءاللہ دیکھتے جتنا ہو سکتا ہے پڑھ لیتے ہیں۔ لیس علی الاعمی حرج ولا علی العرج، اب یہ آیت کریمہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ معاشرے میں جو ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ اندھے ہوتے ہیں، کچھ لنگڑے ہوتے ہیں، کچھ لولے ہوتے ہیں اور کچھ مریض ہوتے ہیں۔ تو یہ ایسے لوگ جو ہے اپنے آپ کے اندر یہ اوصاف دیکھ کر بہت زیادہ احتیاطی کرتے تھے۔ احتیاطی یہ کرتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کے لیے جاتے تھے، جنگوں کے لیے جب جاتے تھے، تو اپنے گھروں میں ایسے لوگوں کو چھوڑ کر چلے جاتے تھے، تاکہ ان کے گھر میں کچھ نہ کچھ لوگ رہیں اور ایک حفاظت کا ذریعہ بن جائے، کہ جب ان کو جو ہے اپنے گھروں کی کنجیاں دے دیتے تھے، سپرد کر دیتے تھے، حوالے کر دیتے تھے، اور ان کو کہتے تھے کہ تم ہمارے گھروں میں رہے، ہم جو ہے جنگوں سے، جہاد سے لوٹنے تک۔ جب وہ ان کو اپنے گھروں کی کنجیاں دے کر جب جاتے تھے، جب گھر سے جب واپس جب آتے تھے، آ کر دیکھتے تو کیا تھے کہ وہ بہت ہی کمزور پڑ گئے تھے، وہ نہیں کھا رہے تھے، کھانا نہیں کھانے کی وجہ سے جو ہے بہت ہی کمزور، بہت ہی لاغر ہو گئے تھے۔
تو اب ان سے کہا گیا کہ تم جو ہے گھر میں سب کچھ کھانے کی چیزیں تھی میسر، اناج تھا، تم کھائے کیوں نہیں ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم جو ہے اس لیے نہیں کھائے کہ ہم یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ جو ہے تم جو ہے باطل کے ذریعے کسی دوسروں کا کھانا وغیرہ نہ کھاؤ۔ تو وہ آیت کریمہ کو دیکھتے ہوئے دوسروں کے گھر میں کھانا نہیں کھا رہے تھے، جبکہ صحابہ اکرام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ہے اجازت دے دیے تھے کہ تم گھر میں رہو اور گھر کی جو چیزیں ہیں، اناج وغیرہ کھانے کی چیزیں، اس کو کھایا کرو، پیا کرو۔ پر انہوں نے اپنی طرف سے اتنی احتیاطی کر لی تھی کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ انہوں نے جو ہے کھانے کی اجازت نہیں دی ہے، اس لیے کھانے پینے سے وہ پرہیز کرتے رہے۔ تو اب یہاں پر اللہ رب العزت یہاں پر یہی بتا رہے ہیں، لیس علی الاعمی حرج، اندھے پر، نابینا پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، ولا علی الاعرج حرج، اور اسی طرح لنگڑے پر بھی جو ہے کوئی گناہ نہیں ہے، ولا علی المریض، اور اسی طرح بیمار پر بھی جو ہے کوئی گناہ نہیں ہے، ولا علی انفسکم، اور تم پر بھی جو ہے کوئی حرج نہیں ہے، ان تاکلوا من بیوتکم، کہ تم جو ہے اپنے گھر سے کھانا کھاؤ، او بیوت آبائکم، یا پھر جو ہے اپنے باپ دادا کے گھر سے جو ہے کھانا کھاؤ۔ اب جو ہے آپ کسی کے پاس چلے گئے، کسی گھر میں، اپنے والد کے گھر میں یا اپنے دادا کے گھر میں چلے گئے، تو وہاں پر آپ جو ہے بلا تکلف وہاں پر کھانا کھا سکتے ہیں۔ او بیوت امہاتکم، یا پھر جو ہے اپنی ماں کے گھروں میں چلے گئے تو وہاں پر جا کے کھانا تم بلا تکلف کھا سکتے ہو۔ او بیوت اخوانکم، ماں سے مراد جو ہے سونتیلی ماں ہو سکتی ہے۔ او بیوت اخوانکم، یا پھر جو ہے اپنے بھائیوں کے گھر سے جو ہے تم کھانا کھا سکتے ہو۔ بھائیوں کے گھر چلے گئے، تم جو ہے کھانے میں کوئی تکلف نہ کیا کرو، کوئی احتیاطی نہ کیا کرو، یہ نہ سمجھو کہ میرے بھائی کا گھر ہے، میں جو ہے کھانا کس طرح کھاؤں۔ او بیوت اخواتکم، یا پھر جو ہے اپنی بہن کے گھر چلے گئے آپ، بہن کے گھر جا کر جو ہے کھانے میں جو ہے تکلف کر رہے ہیں تو وہ تکلف نہ کیا کرو۔ او بیوت اعمامکم، یا پھر اپنے چچا کے گھر چلے گئے، وہاں پر بھی کھانے میں جو ہے تکلف نہ کرو۔ او بیوت عماتکم، اسی طرح پھوپھی کے گھر چلے گئے۔ او بیوت اخوالکم، اسی طرح ماموں کے گھر چلے گئے۔ او بیوت خالاتکم، یا پھر اسی طرح اپنی خالاؤں کے گھر چلے گئے۔ او ما ملکتم مفاتیحہ، یا پھر جو ہے جس کے گھر